بإحسان إلى يوم الدين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سامعین، آج آپ کے سامنے میں سورہ زلزال کی تفسیر ہوگی. ایک سورت ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے میں، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں. یہ سورہ زلزال، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہ سورت مکی ہے اور مکے والوں کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آدمی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، جزا یا سزا سے بچا ہوگا. آج کے دور میں بھی بہت سارے ملحدین اس بات کو نہیں مانتے. بہت سارے منکرین جو ہے، ملحدین، انکار کرنے والے، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ یہی ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں، مر جائیں گے، ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. یہ بالکل حقیقت کے خلاف ایک بات ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مقصد پیدا نہیں فرمائی. جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا ایک مقصد ہے، ہر چیز اپنا مقصد پورا کر کے جاتی ہے. ہم اور آپ جو عظیم مخلوق ہیں، ہمارا آپ کا بھی مقصد، ہمارا اور آپ کا مقصد محض کھانا پینا، دولت جمع کرنا، پھر چھوڑ جانا، سب کو مر کے قبرستان چلا جانا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا. قرآن کے اندر بے شمار دلیلیں اللہ نے اس کی دی ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا تو آپ اس بات کو دل سے سمجھیں گے کہ ہماری پیدائش اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ہم ماس کھائیں پئیں اور جائیداد بنائیں، اولاد پیدا کر لیں. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. ہمارا ایک عظیم مقصد ہے. ہر جانور اپنا مقصد پورا کر رہا ہے. جس کا کام گوشت دینا ہے وہ آپ کو گوشت کھلا رہا ہے، جس کا کام دودھ دینا ہے وہ آپ کو دودھ دے رہا ہے. آپ نہ انڈا دے سکتے، نہ دودھ دے سکتے، نہ آپ کو گوشت کھایا جا سکتا. تو لامحالہ آپ کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت اور اس دنیا میں مقصد ہے. اس کا انجام جنت کی شکل میں ہے. ہم گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا انجام ہی برا ہونا ہے. یہ سب ہوگا کب؟ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کا بدلہ آپ کو اس دنیا میں نہیں دیتا. آپ اچھے سے اچھا کام کریں، اس کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو. وہ بدلے کی دنیا جب شروع ہوگی، وہ کیسے ہوگی، ابتدا کیسے ہوگی، اس کا بیان اس صورت کے اندر آیا. اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب یہ زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی. زلزلہ آئے گا. یہ چھوٹے موٹے زلزلے ہم نے اور آپ نے تو دیکھے ہیں نا. ابھی جو ماضی بعید میں ہوا، ہم لوگ گھر سے باہر سونے پہ مجبور تھے، اتنا ڈر لگا ہوا تھا، اور یہ معمولی زلزلہ تھا. اس زلزلے میں ہمیں اور آپ کو نقصان خاص نہیں پہنچا، صرف دل دھڑک گیا. یہ ٹیرر تھا جو دکھایا گیا. قیامت آنے سے پہلے اس کی شروعات یہاں سے ہوگی جو اللہ نے سورت میں بیان فرمایا. اور قرآن کے اندر مختلف صورتیں ہیں اس کے لیے جو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آتی ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح سے ہلا دی جائے گی، تو ساری بلڈنگ ٹوٹے گی، پہاڑ ٹوٹے گا، آسمان ٹوٹے گا، کچھ نہیں رہے. ہمارے آپ کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں ہم پناہ لے سکیں. اس دن آپ کو اپنی بے وائیگی کا احساس ہوگا اور اپنی عاجزی کا احساس ہوگا کہ ہم لوگ ایک حقیر مخلوق. چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. آپ پہاڑ کے بغیر میں جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح سے مختلف رنگوں میں بکھر جائے گا. آسمان ٹوٹے گا، زمین پھٹے گی، ٹوٹے گی. اس دن چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا بوجھ نکال کے باہر پھینک دے. زمین کے اندر ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، جو کچھ ہے وہ سب نکل کے باہر آئے گا، جس کے لیے ہم زندگی بھر لڑتے رہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر ہم تگ و دو کرتے رہے، وہ سب آپ کے سامنے پڑا ہوگا اور آپ اس کی طرف دیکھ نہیں پائیں گے. اس وقت تو ہر آدمی کو اپنی جان کی پڑی ہوئی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا،
زمین اپنا بوجھ نکال دے گی. بوجھ میں کیا کیا ہوگا؟ ایک تو یہی ہیرے جواہرات سونا چاندی, ایک وہ لاش جو دفن ہے, ہم اور آپ جو وہاں مدفون ہوں گے, جو لوگ مر چکے ہیں, جو مٹی بن چکے ہوں گے, جن کے اجزاء سڑ چکے ہوں گے, جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی, وہ سب کچھ نکل کے باہر. پھر اللہ تعالیٰ انہی اجزاء کو حکم دے گا, اور وہی سارے اجزاء مٹی, پانی, آب و ہوا, جو کچھ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے وہ زمین میں ہے, امانت ہے وہاں پر. اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور بالکل اسی شکل و صورت میں جس میں آپ ہیں اللہ تعالیٰ زندہ کھڑا کر دے گا. ہم نکلیں گے باہر اور ہم تیار ہوں گے اللہ کے حکم سے, اور ہم واپس میدان معاشر کی طرف چل پائیں گے. یہ دوسری چیز ہوگی جو نکالی جائے گی زمین کے اندر سے. تو ایک تو سونا چاندی نکلے گا, زر و جواہرات, وہ صرف اس لیے تاکہ آپ دیکھ سکیں جس کے لیے آپ لڑتے رہے, آج اسی طرف دیکھنے کی بھی آپ کو ہمت نہیں ہو رہی. اور دوسری چیز ہمارے جو اجزاء جسم ہے وہ سب باہر نکل گئے. تیسری چیز کیا نکلے گی زمین سے؟ زمین کا وہ ٹکڑا نکلے گا جس پر رہ کر کے آپ نے نیکی کیا ہے یا گناہ کیا ہے. زمین اور مکان کا وہ حصہ جس پہ کھڑے ہو کے آپ نے برائیاں کی ہیں, جس زمین کو آپ نے ہڑپا ہے کسی سے, یا جس زمین پہ کھڑے ہو کے آپ نے بے ایمانیاں کی ہیں, جس کے لیے لڑائی کی ہے آپ نے, وہ آپ کی گواہی کی شکل میں باقی رہے گا. اور وہ زمین آپ کے خلاف کل خدا کے میدان معاشر میں گواہی دے گا کہ اس بندے نے میرے اوپر کھڑے رہ کے یہ گناہ کیا. وہ شہادت دے گا اور جھٹلا نہیں پائیں گے ہم اور آپ اس کا. یہ تین طرح کی بوجھ زمین نکالے گی بات. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. اس وقت وہ زمین پورے حالات کو بیان کرے گی. ہمارے خلاف, آپ کے خلاف وہ زمین گواہی دے گی. کیوں دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. کیونکہ اللہ نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہوگا کہ زمین, بازار, دکان یا جگہ کا وہ حصہ ہمارے خلاف وہاں گواہی دے رب کے سامنے میں. یہ حکم رب نے اس کو دیا ہوگا, یہ زبان اللہ تعالیٰ اس کو دے گا, اور وہ ہمارے اور آپ کے خلاف گواہی دے گا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. زمین ویسے بولتی نہیں ہے ہمارا, اللہ نے اسے گویائی نہیں دی, لیکن اللہ جب گویائی دے گا تو پھر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بول نہیں پائے گی. ہمارے ہاتھ بولیں گے, ہمارے پیر بولیں گے, ہمارے ناک, ہمارے اعضاء بولیں گے. اس صورت میں جب ہماری زبان غلط کچھ بولنا چاہے گی, جھوٹ بولنا چاہے گی یا بول دے گی, اللہ ہم نے یہ سب نہیں کیا ہے, اللہ زبان پہ مہر لگا دے گا, اور پھر آپ کا ایک اعتراض وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. پھر کیا ہوگا؟ آدمی بھی تیار, سارے لوگ تیار ہو جائیں گے قبر سے نکل کے. پھر کیا ہوگا؟ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اس دن سارے لوگ گروپ میں تقسیم ہو کر کے دوڑ پڑیں گے اللہ کی طرف, میدان محشر کی طرف. اشتاتا, فرقہ بندی کر کے, جس طرح یہاں فرقہ بندی کر رکھی ہے نا, وہاں بھی گروپ بندی ہو جائے گی. اہل توحید کے ساتھ چل پڑے گا, اہل شرک کی ٹولی میں ہوگا, اہل بدعت کے ساتھ. ہر ایک کی ٹولی الگ الگ ہوگی, مکسچر نہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. تاکہ اپنے عمل کا انجام دیکھ سکیں کہ آپ نے زندگی میں جو اعمال کیے ہوئے ہیں اس عمل کا انجام کیا ہے, جزا یا سزا. ٹولیوں میں بٹ کر, فرقوں میں بٹ کر کے, جماعت میں بٹ کر کے. اہل توحید کے ساتھ ہو جائے گا, اہل شرک کے ساتھ ہوگا. جو لوگ زندگی میں شرک کرتے رہیں گے, ظاہر سی بات ہے ان کی ٹولی ایک ہو جائے گی, توحید والوں کی ٹولی ایک ہو جائے گی. اور جو لوگ بدعت کرتے رہے تھے زندگی میں, رسول کی نافرمانی کرتے رہے تھے, سنتوں کو چھوڑ کر کے بدعتوں پہ عمل کرتے رہے تھے, ان کی ایک الگ جماعت ہوگی, سارے لوگ نکلیں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آگ آئے گی اور وہ آگ ہانک کے لے جائے گی. ظاہر سی بات ہے ہمارے آپ کے پیچھے آگ کا گولا ہوگا تو ہم بھاگیں گے کدھر؟ وہ تو آپ کو بھگائے گی میدان معاشر, اور سب لوگ دوڑتے ہوئے میدان معاشر کی طرف اپنا بھاگیں. کیوں؟ لیروا اعمالهم, تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکے جو زندگی میں ہم نے عمل کیا ہوگا, نیکی یا بدی, چھوٹا یا بڑا, جو کچھ بھی ہم نے اور آپ نے کیا ہے وہ سب دیکھنے کے لیے وہاں پہنچنا پڑے گا.
اور آگے اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بر بھی نیکی کی ہوگی وہ اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھے گا۔ یہ دو فرشتے ہمارے اور آپ کے بائیں کندھے پر، یہ ہمارا اور آپ کا رشتہ تیار کر رہا ہے۔ ہم بے فکر نہ رہیں، ہم تنہائی میں بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ دائیں والا لکھتا ہے، نیکی کے اگر ایک بول بولتے ہیں اس کو بھی لکھتا ہے، سبحان اللہ بھی ایک بار ہم بولتے ہیں تو فٹافٹ اس کی نیکی لکھتا ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ جملہ ہم بول دیتے ہیں تو بے شمار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں کوئی بھی لفظ ایسا نیکی کا نکلتا ہے، ماشاء اللہ جزاک اللہ، اس طرح کے الفاظ جب ہم کو نکالتے رہنا چاہیے۔ یہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں یہ سب نیکی میں لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اور جو الفاظ ہم برے بولتے ہیں یا غیبت و چغلی کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی توہین کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے لکھنے والے ہی بھائی وہ لکھتے رہتے ہیں، اور یہ سب اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے میدان میں، اور اللہ پوچھے گا آپ سے کہ ہمارے فرشتے نے تمہارے پر ظلم تو نہیں کیا؟ دیکھو اپنی نیکی پڑھ کے دیکھو، اپنے گناہوں کو پڑھ کے دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے فرشتے نے جبرن جو گناہ تم نے نہ کیا وہ بھی لکھ دیا؟ اور آپ دیکھیں گے اور آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت بھی اگر کوئی جرات کرے گا جھوٹ بولے گا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ڈھیٹ ہو جو جھوٹ بھی بولتے تو پھر اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے، زمین کا وہ ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ بر بھی اگر خیر کا کام کیا ہوگا، بھلائی کا کام کیا ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر بھی اگر اس نے شر کا کام کیا ہوگا، برائی کا کام کیا ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ سوچیے ہم لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ذرہ تو بہت معمولی چیز ہے، ہم لوگ فرائض چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھنے جانا فرض ہے نا، جب ذرہ ذرہ کا وہ حساب ہوگا اس وقت ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ماں اور باپ کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ تو گناہ کبیرہ۔ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ تو کیا شرک سے قریب تر گناہ ہے۔ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہی نہیں، وہ شرک کفر سے قریب گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان بین المرء والکفر ترک الصلاۃ، نماز انسان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کفر ہے، کفر قریب۔ بہت سارے جو ائمہ گزرے ہیں، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ان کی یہاں تو یہ جائز ہی نہیں کہ کسی بے نمازی مسلمان کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے یا اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ یہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہو رہا ہے، معمولی معمولی گناہ کا حساب ہو رہا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں میرے بھائیو۔ نماز پنجگانہ یہ کبھی تو چھوڑنے کی چیز ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ، اور خصوصاً عصر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے عصر والی نماز کی حفاظت کرو، یہ کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عصر کی حفاظت کرو، اور یہ بہت آسان کام تھا کہ ہم 5 منٹ اپنی زندگی سے نکال کے نماز پڑھ لیں، جو جہاں ہے وہیں پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں ہی آویں، کہیں جنگل میں ہے، کھیت میں ہے، آفس میں ہے، جہاں ہے وہیں پڑھ لیں۔ اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے۔ یاد رکھیے نماز کوئی بھاری چیز نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز کے بارے میں یہ بہت آسان عمل ہے، مگر اس کے لیے جسے اللہ توفیق دے دے۔ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ نے فرمایا نماز بڑی بھاری چیز ہے، مگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے، جن کا خیال ہے کہ وہ اللہ سے ملیں گے، حساب و کتاب ہوگا، ان کے لیے بہت آسان چیز ہے۔ تو ہم لوگ تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، وہاں تو چھوٹا چھوٹا گناہ بھی دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے آپ۔ تو ہمیں سنبھلنا چاہیے اس بات کے اوپر، اور یقین کرنا چاہیے، اور اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ نماز ہماری زندگی سے کبھی چھوٹے نہیں، خصوصاً فرض نماز، خصوصاً فرض نماز یہ زندگی میں آپ کی کبھی نہ چھوٹے۔ آپ دکان میں ہو، مکان میں ہو، گھر پہ ہو، کہیں بھی ہو، فٹافٹ نماز پڑھ لیجیے، فرض لمبی نہ پڑھیے، 5 منٹ لگائیے، نماز پڑھیے، اپنے کام پہ لگ جائیے۔ نماز وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ کی بے شمار گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے
اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے حساب و کتاب آپ کی نماز کا ہوگا، اور فرمایا کہ جو آدمی اس میں کامیاب ہو گیا، نماز کا حساب دے دیا، تو کامیابی ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہوں کی طرف دیکھے بھی نہیں، اس کے رجسٹر کو کھولے ہی نہیں گناہوں والے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے سارے گناہوں پر پردہ ڈال سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس عمل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ بہت لمبی نماز پڑھنا ہے، جو لوگ فارغ ہیں وہ ٹھیک ہے، سنن نوافل پڑھ رہے ہیں۔ آپ کاروباری ہو، آپ ٹیچر ہو، آپ سروس میں ہو، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ فرض نماز پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اپنے آفس میں پڑھ لیتے ہیں۔ پانی میسر ہو وضو سے پڑھیے، نہیں میسر ہو تیمم سے پڑھ لیجیے، اللہ نے آسانی دی ہوئی آپ کو۔ میں نے فقہ کی کتاب پڑھائی جو سعودی عرب میں کالج وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے، وہ کتاب میں نے دیکھی نہیں تھی، ابھی کورس میں تھا، میں نے پڑھایا۔ اس میں یہ لکھا بتایا گیا ہے، عربی میں کتاب ہے، کہ کہا صاحب اگر پانی اور مٹی نہ ملے تو بھی نماز پڑھنا ہے، بے وضو پڑھنا ہے اس کو وقت پر، بھلے گھر جا کر کے دوبارہ وضو کر کے پڑھیں۔ کیونکہ ہم لوگ تو اب اس وقت تک ہندوستان میں رہے، یہاں کی عربی کتاب فقہ کی جو پڑھتے رہے، تو اس میں یہ تھا کہ پانی ملے تو وضو کر کے نماز پڑھے، نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھے، اگر دونوں میں سے کچھ نہ ملے تو ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے، خود ہم لوگ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ٹرین میں ہے، بسوں میں گاڑی جا رہی ہے، نہ وضو کر سکتے نہ تیمم کر سکتے، تو ہم خود چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد، جو ہمارے درجے میں چھٹی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے پڑھایا اس کو، تو اس میں تو یہ لکھا ہے کہ صاحب اس وقت بھی آپ نماز کو چھوڑ تو نہیں سکتے، بے وضو بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا، بھلے گھر جا کے لوٹائیں آپ اس کو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سب کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہیں تو بس میں ہی بیٹھے بیٹھے بغیر وضو ہی پڑھتے ہیں، بھلے اس نماز کا اعادہ کر لیتے ہیں جا کر کے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، تو جب قرآن میں کہا گیا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جو برائی کرے گا، بدی کرے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تو ہم نے سوچنا شروع کیا کہ ہم لوگ تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ماں اور باپ کی نافرمانی آج کل عام ہو چکی ہے، ترک صلاۃ عام چیز ہے۔ ہم لوگ رمضان میں تو ماشاء اللہ پابندی کر لیتے ہیں، رمضان کے بعد پھر ہمارے یہاں اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور سب سے زبردست عمل ہے، اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ آپ کے سارے گناہ کر جائیں گے، گناہ کبائر سے بچ جائیے، گناہ صغائر کو تو یہ نماز ختم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو یاد رکھتے رہیے، یاد دلاتے رہیے اپنے گھر میں بال بچوں کو بھی کہ قیامت تو آنی ہے، حالات یہ ہوں گے، اس وقت ہم نہ اپنی جائیداد کی طرف دیکھ پائیں گے، نہ اولاد کی طرف دیکھ پائیں گے، اس وقت نہ جائیداد اچھی رہے گی نہ اولاد اچھی رہے گی، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی رہے گی، سونا چاندی آپ کے سامنے میں زمین اگل نہیں ہوگی، لیکن آپ اس وقت سونا چاندی اکٹھا نہیں کریں، یہ بے وقت ہو جائے گی۔ یہ ہماری زندگی میں اس کی وقت تو ہے، لیکن جیسے ہی موت آتی ہے، جیسے ہم مبتلا ہوتے ہیں موت میں، اس وقت یہ ساری چیزیں بے وقت ہو جاتی ہیں۔ مرنے والے سے پوچھو جن کے پاس بے شمار دولت ہوا کرتی ہے، کیا مرتے وقت ان کا دھیان دولت میں لگ جاتا؟ جب تکلیف ہوتی ہے، آدمی مرض موت میں مبتلا ہوتا ہے، وینٹیلیٹر پہ جب جاتا ہے وہ، تو کیا اس وقت اس کو یاد آتا ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، اپنی دولت سے پیار کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے ساری دولت بھی لگ جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، بچ جاؤں، تکلیف سے نجات پاؤں۔ یہ دولت، یہ اولاد زندگی میں اچھی چیز تو ہے، لیکن ہمارے لیے کامیابی اس میں نہیں کہ ہم اس کو جمع کریں، اس کی سیوا میں لگے رہیں۔ ہاں، انہیں دیکھیے، فرض نبھائیے، سب کی خدمت کیجیے، آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ساری ذمہ داری آپ کو لا دی ہیں، لیکن نماز چھوڑ کے نہیں، اللہ کے حقوق پامال کر کے نہیں، بلکہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کو بھی ادا کریے، اور یہ سب اگر آپ کریں گے اللہ کے حکم سے تو یہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ بچے کی تربیت عبادت کہلائے گی، بیوی کی روٹی منہ میں جو روٹی کا نوالہ ڈالیں گے وہ بھی عبادت کہلائے گی۔ اگر آپ اس بات کو یقین میں رکھیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو بچوں کی تربیت، تعلیم، یہ بھی عبادت، اس میں جو پیسہ خرچ کریں گے وہ بھی صدقہ، اور بیوی کپڑے پر، پہننے اوڑھنے پر جو خرچ کریں گے وہ بھی عبادت، اور اللہ تعالیٰ سب کو آپ کی نیکیوں میں اور آپ کے حسنات میں شمار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق کو پہلا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔